الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی برائیاں بیان کی ہیں اور عام مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور وہ برائیاں کیا تھیں کہ وہ لوگ گناہ، ظلم اور حرام خوری کی طرف بڑھتے تھے، اور گناہ، ظلم اور حرام خوری ان کی عادت بن چکی تھی۔ تو اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کے اندر علماء سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہود کے علماء اور یہود کے جو مشائخ ہیں ان کو ڈانٹا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کو برائی سے کیوں نہیں روکتے، ان کو ان گناہوں سے کیوں نہیں روکتے۔ لو ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل، ان کا یہ طور طریقہ یہ بہت برا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو الفاظ آئے ہیں، ایک ربانیون کا لفظ آیا ہے، اس کا اردو کے اندر ترجمہ جو ہے وہ اللہ والے سے کیا جاتا ہے۔ مشائخ، پیر، نیک لوگ ان کو ربانیین کہا جاتا ہے۔ والاحبار، اور احبار یہود کے علماء کو احبار کہا جاتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یہ مشائخ لوگ، نیک لوگ اور علماء ان گناہ گاروں کو گناہ سے کیوں نہیں روکتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر یہ فریضہ جو ہے یہ ان لوگوں کے علماء کے اوپر فرض تھا، بلکہ بعض تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ یہاں ربانیین سے مراد سرکاری علماء ہیں جو سرکاری محکموں کے اندر ان کو عہدے دیے گئے ہوں، اور احبار سے مراد عام علماء ہیں۔ تو چاہے سرکاری علماء ہوں یا عام علماء ہوں، ان سب پر یہ بات فرض قرار دی گئی کہ وہ ان گناہ گاروں کو برائیوں سے روکیں، گناہوں سے روکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ڈانٹ دی ہے کہ یہ لوگ ان کو ان برائیوں سے کیوں نہیں روکتے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ کے اندر جہاں عام لوگوں کی برائیوں کا ذکر تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ لبئس ما کانوا یعملون، کہ حقیقت یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ تو اس کے اندر یعملون کا لفظ آیا ہے، اور جہاں علماء کے اس برے فعل کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ لبئس ما کانوا یصنعون، کہ بہت برا فعل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہاں یصنعون کا لفظ آیا ہے۔ تو عربی دان سمجھتے ہیں کہ یہاں عربی زبان کے لحاظ سے عمل اور صنع کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک فعل ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے، اور ایک صنع ہوتا ہے۔ تو فعل کا مطلب بھی کام ہوتا ہے، عمل کا مطلب بھی کام ہوتا ہے، اور صنع کا مطلب بھی کام ہوتا ہے۔ لیکن فعل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو کام کیا جائے لیکن اس کے اندر ارادے کا دخل نہ ہو، چاہے ارادے کے ساتھ کرے، نیت کے ساتھ کرے، یا بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے کرے۔ اور عمل اس فعل کو کہا جاتا ہے جو پکے عزم اور ارادے کے ساتھ کیا جائے، اور صنع اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو اختیار اور ارادے سے بھی کیا جائے اور مسلسل کیا جائے، اس کو عادت بنا لی جائے، اس کو صنع کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس آیت مبارکہ کے اندر علماء کے اس فعل کو ان گناہ گاروں کے فعل سے بھی برا قرار دیا ہے۔ تو کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ بھی سارے گناہ ہیں، لیکن ان علماء کا ان گناہ گاروں کو اس گناہ سے نہ روکنا،
یہ نہ روکنے کا گناہ ان گناہوں سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کے اندر علماء کے بارے میں اس سے زیادہ سخت اور کوئی آیت نہیں ہے کہ علماء جو ہے وہ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر لوگوں کو گناہ سے نہ روکیں، تو اس سے زیادہ سخت اور کوئی آیت مبارکہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہ گاروں کے گناہ سے بھی زیادہ سخت گناہ اس فعل کو قرار دیا ہے کہ یہ لوگ ان کو اس برائی سے نہ روکیں، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر خیال آئے کہ یہ اگر ہم نے ان کو اس برائی سے روک دیا، اس فلاں فعل سے ہم نے منع کیا، تو جو وہ ہدیہ ہمیں پیش کرتے ہیں، جو وہ ہمارے عقیدت مند ہیں، تو ایک تو اپنے ہدیہ ہم سے روک لیں گے اور پھر ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، تو اس لیے ان کو برائی سے نہیں روکتے۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے مشائخ، نیک لوگ، علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو ان برائیوں سے روکیں، جہاں کوئی عیب ان کو نظر آتا ہے، برائی نظر آتی ہے، ان کو وہاں سے روکیں۔ ہاں یہاں تک ان کو اجازت ہے کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہماری بات کرنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور گناہ سے نہیں رکیں گے، ہماری بات نہیں مانیں گے، تو پھر وہ ان کو اجازت ہے رکنے کی۔ لیکن جہاں تک ان کو گمان ہے کہ ہماری بات کا اثر ہے، ہماری بات لوگ مانتے ہیں اور ہماری بات چل جائے گی اور وہ برائی سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، تو پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو ان برائیوں سے روکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہت بڑا فریضہ عطا کیا ہے۔ تمام مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اور ان کے اندر جو مشائخ اور علماء ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خصوصی طور پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اور امر بالمعروف نیکی کی طرف بلانا اور نہی عن المنکر گناہوں سے روکنا، یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اگر صحیح معنوں پر اللہ کے اس حکم پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں۔ کہ جب ہر شخص نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور جب ہر شخص گناہ سے منع کر رہا ہے، دوسروں کی خیر کی طرف بلا رہا ہے، تو معاشرے کے اندر سے برائیاں مٹ جائیں گی۔ اور جب تک امت کا پہلا طبقہ قرون اولیٰ اور اس کے بعد میں آنے والے لوگ اس کام پر قائم رہے، اس فعل پر، اللہ کے حکم پر قائم رہے، تو پوری امت کے اندر خیر رہی، امت کے اندر اچھے اعمال اور اچھی صفات، اچھے اخلاق پھیلتے رہے۔ اور جب امت نے اپنے اس فعل سے، اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اختیار کی، پیچھے ہٹے، تو خیر سے محروم ہو گیا اور وہ عروج جو مسلمانوں کا حاصل تھا وہ زوال میں بدل گیا۔ تو جہاں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھی جائے تو اس کو، اس برائی سے، ان لوگوں کو، اس قوم کو اس برائی سے روکا جائے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کسی قوم کے اندر کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ قوم اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان لوگوں پر دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو کسی بستی پر عذاب بھیجنے کے لیے روانہ کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کے اوپر عذاب نازل کرو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی کے اندر تو ایک آدمی بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، تیرا فرما بردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی عذاب نازل کرو، کیونکہ وہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور میری نافرمانیوں کی وجہ سے اس کے ماتھے پر کوئی بال نہیں پڑتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا، تو وہ ان نافرمانیوں پر راضی تھا۔ اسی طرح یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 افراد پر عذاب نازل ہوگا، اور ان 1,00,000 افراد میں سے 40,000 نیک لوگ ہیں اور 60,000 بد عمل لوگ ہیں۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، یہ 40,000 نیک لوگوں کو کیوں عذاب دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا۔
تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑا فریضہ ہے. جہاں کہیں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھی جائے تو یہ عام نیک لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے، نیکی کے راستے پہ لگایا ہے. ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان گناہ گاروں کو، بدکاروں کو برائی سے، گناہ سے روکیں. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان آیات کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے.